کس طرح ایک دم جس لگا کر 21ویں صدی میں داخل ہو جائے گا؟ ہمارے حکمرانوں کو تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کے خلاف وہ 21ویں صدی میں داخل ہونے کے لیے کیا تیاریاں کر رہے ہیں۔ میں نے یہ ناول لکھ دیا، لکھا 95 میں اور امریکہ جانا ہوا 98 میں، جہاں میں نے جگہ جگہ یہی لکھا ہوا دیکھا کہ ہمیں 21ویں صدی میں داخل ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میں نے دیکھ لیا کہ 21ویں صدی کے ہم نے دیکھ لیا کہ 21ویں صدی کے شروع ہوتے ہی 9/11 کا سانحہ برپا کر دیا گیا۔ 9/11 کے بعد صلیبی جنگ کا نام لیا گیا۔ صلیب کا بھلا جنگ سے کیا واسطہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام غریبوں مریضوں کے مسیحا، جن کی تعلیم کہ اگر کوئی ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال پیش کر دو۔ ٹالسٹائی نے بار 21 میں تشدد کے خلاف مہم چلائی تو لوگوں نے فوج میں بھرتی ہونا چھوڑ دیا۔ اب یہ عالم ہے کہ عیسائی حکمرانوں کے گال پر تھپڑ تو دور کی بات ہے، چٹکی لے لی جائے یا صرف انگلی دکھا دی جائے تو بم مار دیتے ہیں۔ اپنے مذہب سے مکمل انحراف۔ شاہد رسام نے کہا کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں بھی بتاؤں کہ لوگ جاننا چاہیں گے۔ خواتین حضرات، زندگی تھی جو یہاں تک لے آئی، 82واں سال مکمل کرنے کا ہوں۔ 82واں پہلے عبید اللہ علیم کا یہ شعر سماعت فرمائیں، دیکھیے کیا کہہ کر گزر گئے۔ کل ماتم بے قیمت ہوگا، آج ان کی توقیر کرو۔ دیکھو خون جگر سے کیا کیا لکھتے ہیں افسانے۔ زندگی کئی مرتبہ موت کے قریب سے گزری، یاد کرنے لگا تو ایک ایک بات یاد آنے لگی، تب خیال آیا کہ یادداشتوں پر مشتمل پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ طالب علمی کے زمانے میں جب میں کالج میں پڑھتا تھا، یعنی 46 میں، ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے تھے۔ پٹنہ میں نواب جعفر امام کی کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں سینکڑوں لوگ دیہاتوں سے فرار ہو کر جمع ہو گئے تھے۔ وہاں اپنے کزن سے ملنے میں گیا ہوا تھا جو وہاں ٹیوٹر تھے۔ رات کے 10 بجے ابھی کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھونے لگے تھے کہ ساتھ والی گلی سے ہندوؤں نے نعرہ لگایا، بجرنگ بلی کی جے۔ 4 دیواری زیادہ اونچی نہیں تھی، وہ آسانی سے کود کر ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ سکتے تھے کیونکہ یہاں وہ سب مسلح تھے، اور یہی نعرہ لگا کر وہ مسلمان بستیوں کو لوٹتے اور جلاتے رہے تھے۔ ہمارے پاس صرف مجمع تھا، ہم کمپاؤنڈ میں جمع ہو کر بیک آواز نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کرتے رہے اور وہ بھاگ گئے۔ ہم میں اگر کوئی ان کا مخبر ہوتا اور انہیں پتہ چل جاتا کہ ہم بالکل نہتے ہیں تو پھر خدا جانے ہمارا کیا حال ہوتا۔ اچھا، مشرقی پاکستان چلا گیا، یہ تو دونوں معنی ہو گئے۔ مشرقی پاکستان چلا گیا، میں نے بھی ادیب سہیل کی طرح ریلوے ویگنوں میں 27 دن گزارے اور پھر ڈھاکہ جاتے ہوئے پھلجری گھاٹ پہنچے تو شام کا وقت تھا، خوب بارش ہو رہی تھی، تیز ہوائیں چل رہی تھی۔ دراصل ڈھاکہ جانے کے لیے دریا کو اسٹیمر پر عبور کرنا پڑتا تھا، پھر دوسری طرف ریل میں سوار ہونا پڑتا تھا۔ اسٹیمر میں ایک ڈیک ہوتا ہے جس پر مسافر سوار ہوتے ہیں۔ اسٹیمر کا انجن بعد میں جوڑا جاتا ہے، ڈیک لنگروں کے ساتھ زنجیروں سے بنا ہوتا ہے۔ دریا پورے شباب پر چڑھا ہوا تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ ڈیک لنگر سمیت اکھڑ کر دریا کے بہاؤ پر چل پڑا، اور چونکہ اسٹیمر ابھی جوڑا نہیں تھا اس لیے اندھیرا بھی تھا اور ڈیک باہر چلا جا رہا تھا۔ اگر توازن بگڑتا تو ڈیک الٹ جاتا اور ہم دریا برد ہو جاتے۔ تھوڑی دیر بعد اذانیں شروع ہو گئیں۔ میں ڈیک کے کنارے کھڑا پانی کو دیکھتا ہوا دعائیں مانگتا رہا۔ اسٹیمر خود سرچ لائٹ سے تلاش کر رہا تھا، بہت سائرن بجا رہا تھا۔ کوئی 3 گھنٹے بعد وہ آ کر لگا، تب جان میں جان آئی۔ ایئر فورس میں ہونے کی وجہ سے 65 اور 71 کی جنگوں میں بھارتی طیاروں کی بمباری سے بچتا رہا، اور پھر 95 کا کراچی، اللہ کی پناہ کیا آشوب تھا۔ میرے چھوٹے بیٹے کو CIA والے پکڑ کر لے گئے، دوڑ بھاگ کر فوری طور پر 20,000 روپے دیے کہ بغیر ٹارچر کیے جلد رہا کر دینا۔ رہا تو انہوں نے دوسرے دن ہی کر دیا اور 5,000 روپے واپس بھی کر دیے، لیکن صبح لنگڑاتا ہوا گھر آیا۔ معلوم ہوا کہ رات کے 12 بجے ایک بندہ شراب میں مست کوڑا لے کر آتا ہے اور سب کی پٹائی کرتا ہے۔ 5,000 جو واپس کیے تو اسے پتہ چلا کہ اوپر والوں نے 15,000 ہی مقرر کیا ہوا ہے۔ اس طرح جو جوان پکڑا جاتا وہ 15,000 کا ہوتا۔ آشوب کراچی پر میں نے ایک ناولٹ گھر پیارا گھر لکھا، جس کے آخری صفحات میں ایک حصہ شہر بے اما کے لیے مختص کر دیا
جس میں 100 اشعار ایسے جمع کیے جو کراچی کے عاشور پر کہے گئے تھے۔ جاذب قریشی نے کہا، بند رکھتے ہیں گھر کا دروازہ اور پھر دستکوں سے ڈرتے ہیں۔ کیا بات۔ یہی کیفیت اپنی بھی تھی۔ اکیلا گھر میں سوتا تھا، لڑکے سب ادھر ادھر باہر سوتے تھے، میں پڑا دو طرح کی دستکوں کے خوف میں رہتا۔ ایک تو چھاپا ماروں کی دستک سے کہ وہ باہر نکال کر کھڑا کر دیتے اور مرغا بنا دیتے، دوسری ڈاکوؤں کی دستک سے جو دروازہ کھلتے ہی اندر داخل ہوتے، مزاحمت پر گولی مار دیتے۔ ایک شاعر جاوید قمر نے کہا، الحمد کراچی میں رہ کر الحمد ابھی تک زندہ ہوں۔ میں بھی زندہ رہا لیکن شرمندہ نہیں ہوا۔ اب میں آپ کو 2 واقعات سناتا ہوں جو واقع نہیں ہو سکے۔ اگر واقع ہو جاتے تو علم کے سوتے ہی نہیں ہوتے تو پھر قیصر سلیم کہاں سے برآمد ہوتے۔ ہوا یوں کہ گاؤں کے مڈل اسکول میں 6ٹھی جماعت میں پڑھتا تھا۔ والدہ جب میں 6 برس کا تھا فوت ہو چکی تھی۔ گھر میں سوتیلی ماں تھی، والد باہر ملازمت پر تھے۔ ایک روز اسکول نہیں گیا تو دوسرے روز اس ڈر سے نہیں گیا کہ کل نہیں گیا تھا تو آج جاؤں گا تو ڈانٹ پڑے گی یا پٹائی ہوگی۔ تیسرے روز بھی اسکول نہیں گیا کہ 2 دن سے نہیں گیا ہوں تو اب اور مار پڑے گی۔ بچے کی عقل دیکھیے کہ نہیں جاؤ گے تو ناگے کے دن تو بڑھتے جائیں گے۔ چوتھے دن واہ کیسے تھے ہمارے اسکول کے ماسٹر، انہوں نے 4 لڑکے بھیجے جو مجھے چاروں ہاتھ پاؤں پکڑ کے اٹھا کر اسکول لے چلے۔ پھر تو میں چل کر ہی گیا۔ اگر ماسٹر صاحب ایسا نہ کرتے اور میں ڈراپ ہو جاتا تو کیا بنتا۔ کچھ عرصہ بعد غالباً 7ویں جماعت میں تھا کہ گاؤں کا ایک گبرو جوان جو کلکتہ میں کام کرتا تھا گاؤں آیا۔ اس کی بڑی چمک دمک تھی، نئی لنگی، نیا کرتا، نئی شہر کی چیزیں۔ اس نے مجھے بہکانا شروع کر دیا کہ چھوڑو پڑھائی وڑھائی کو، چلو کلکتہ میں یہ ہے، کلکتہ میں وہ ہے۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ میری قسمت اچھی کہ وہ کلکتہ جانے سے پہلے مجھے ایسے گاؤں لے گیا جہاں میری بڑی بہن بیاہی تھی اور جنہوں نے بچپن کے ابتدائی دنوں میں مجھے ماں کی طرح پالا تھا۔ بہنوئی بھی تعلیم کے معاملے میں سخت گیر تھے، انہوں نے مجھے واپس گاؤں بھیج دیا۔ اس طرح تعلیمی سلسلہ جاری ہو گیا۔ اگر میں کلکتہ چلا گیا ہوتا تو کیا بنتا، ایک ان پڑھ مزدور۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میں ماضی نہیں ہوں، حال ہوں، اور وہ اس طرح کہ 14 اگست سے پہلے ایک تقریب میں ہمدرد یونیورسٹی کے کچھ طلباء مجھ سے ملے اور سوال کر ڈالا، پاکستان کا کیا بنے گا سر، پاکستان کے لیے کب لکھیں گے۔ سوال تو پھر میرے سر پر چڑھ گیا۔ یہ 4تھی نسل تھی جو مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ پہلی نسل تو گزر چکی، دوسری نسل گزرنے کو ہے جو میں ہوں، تیسری نسل پختہ عمر کو پہنچ چکی ہے۔ میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ جڑوں کو تلاش کروں۔ آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ موجودہ آئین ناکارہ ہو چکا ہے، پاکستان کو نئے آئین کی ضرورت ہے۔ چنانچہ 9 صفحے کا آئینی خاکہ لکھ کر انٹرنیٹ پر جن کے پتے معلوم ہو سکے انہیں ای میل کر دیا، اپنی ویب سائٹ قیصرسلیم.com پر بھی ڈال دیا۔ خاطر خواہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ پرنٹ میڈیا کو چھاپنے کے لیے دینا چاہیے۔ ایک روزنامے کو بھیجا، 4 ہفتے انتظار کیا، انہوں نے نہیں چھاپا۔ تب میں نے دستی بھیجا اور تاکید کی کہ محمود شام صاحب کے ہاتھ میں دینا اور کسی کو مت دینا۔ میں جانتا تھا کہ قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری۔ چنانچہ 28 اور 29 نومبر کو روزنامہ جنگ میں 2 قسطوں میں عنوان سے شائع ہو گیا کہ پاکستان کو نئے آئین کی ضرورت ہے۔ ادارے کی طرف سے دعوت بھی دی گئی کہ اس کی حمایت یا مخالفت میں جو بھی لکھنا چاہیں لکھیں، یہ صفحات حاضر ہیں، مگر اب تک کسی نے کچھ نہیں لکھا۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میرے لکھے پر سب چپ ہو جاتے ہیں۔ برا ہے تو برا کہو، بھلا ہے تو بھلا کہو۔ کچھ دیر کا صدمہ ہوتا ہے، پھر میں پیچھے کی طرف نہیں دیکھتا ہوں، آگے بڑھ جاتا ہوں اور جانتا ہوں کہ پیچھے مڑ کر دیکھوں گا تو آگے گڑھے میں گر بھی سکتا ہوں۔ میں نے مجوزہ آئینی خاکہ 3ری اور 4تھی نسل کے حوالے کر دیا